مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا کے لفظوں پر غور کیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا اللہ ہے، میں تیرے علاوہ اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا۔ مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھ کر اپنے خدا سے ہم کلام تھا، دعا مانگ رہا تھا، اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا، وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ مانگ ہی اس ڈھنگ اور اس طریقے سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے۔ دعا اصل میں خود ایک عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرے در پر آتا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس سے کیسے واپس بھیجوں، کیسے خالی ہاتھ بھیجوں؟ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور فوراً دینا اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، فوری اس بندے کو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہے، اس بندے کے لیے اس میں کوئی بھلائی ہے۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ مانگنے والے کو فوراً ملتا اور نہ بعد دیا جاتا ہے، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو لوگ اس بات کی آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے، ساری دعائیں ہماری آخرت میں قبول ہوتی۔